اللہ علیہ وسلم مدنی کے ساتھ ہیں اور دل و جان کے ساتھ. الحمدللہ یہ ہمارے بڑے ہیں، بھائی ہیں، بڑے محترم ہیں. اور جب پہلی دفعہ میں نے ان کی زیارت کی ان کے آفس میں حیدرآباد، تو میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ نہیں، ان سے تعلق اور مضبوط کیا جائے. تو اس کو دعوت دی، پھر یہ آج تشریف لائے. قبلہ پیر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور بڑی خوبصورت و سیر حاصل گفتگو کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں علوم ضروری ہے، شریعت کا علم بھی اور معرفت کا علم بھی. یہ یاد رکھو پیر صاحب کی بات کو. یہ میں آگے بڑھاتے ہوئے مختصر عرض کر رہا ہوں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آپ علم تصوف سیکھیں، معرفت سیکھیں اور شریعت سے بالکل آپ نابغ ہوں، تو وہ بھی آپ کو منزل مقصود تک وہ پیر و مرشد نہیں پہنچا سکتا جب تک اس کے سینے میں پہلے شریعت کا نور نہیں ہوگا. شریعت کا نور سب سے پہلے بنیاد ہے. جب آپ کے اندر شریعت، کامل شریعت کا علم اور نور داخل ہوگا، اور پھر جب آپ کسی اللہ والے کی جو صاحب تصوف، صاحب معرفت ہوگا، پھر وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑا کر دے گا. پیر صاحب کی گفتگو کا ماخذ اور مغز بھی یہی تھا کہ دونوں علوم، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اس ادارہ کے اندر دونوں علوم کی تعلیم اور تربیت الحمدللہ مہیا اور فراہم کی جا رہی ہے. معرفت کے حوالے سے بھی، تصوف کے حوالے سے بھی، اور طریقت کے حوالے سے بھی. اور سب سے مین اور بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے، وہ شریعت کے حوالے سے، جس کا واضح ثبوت یہاں پہ حضرت شعبہ یہ جو قرآن ہے ماشاء اللہ، پتہ ہے قبلہ قاری صاحب تشریف فرما ہے، اور ہر 2 مہینے 3 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ایک بچہ یہاں سے اپنے سینے کو قرآن کے نور سے منور کر رہا ہے. اور آج پھر میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس ادارہ میں داخل کرائیں. اور الحمدللہ لیا میں نے اپنے شہر میں بھی ادارہ منہاج الاصول کی برات کا آغاز کر دیا ہے. اور لیا شہر میں بہت بڑی لیا سمارٹ سٹی، ایک ہاؤسنگ سکیم 25 ایکڑ پر مشتمل، جو میرے ماموں ہیں وہ الحمدللہ اس کو جناب وہ رن کر رہے ہیں، اس کے اونر ہیں. انہوں نے 2 کنال جگہ مسجد کے لیے اور مدرسہ کے لیے الحمدللہ عظیم الشان اسلامک سینٹر اور عظیم الشان اللہ کا گھر بنانے کے لیے انہوں نے وقف کی ہے. عید کے بعد انشاءاللہ اس کا بھی سنگ بنیاد لیا شہر کی سرزمین پر اللہ کے فضل سے اور قبلہ پیر صاحب کی دعاؤں کے صدقے یہ بھی ہم ادارہ منہاج الاصول کا فیض اور فیضان. تو بس یہی ایک پیغام ہے، پیغام محبت ہے کہ آؤ اس پیغام کے ساتھ جڑ جاؤ، کیونکہ منہاج الرسول عشق اللہ اور عشق رسول، عشق اللہ اور عشق رسول. میں قبلہ پیر صاحب کا بارے دیگر شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہماری دعوت پر، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا یہ اپنا گھر ہے. قبلہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ اس کے میزبان ہیں. اور قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لائے جناب، اتنی خوبصورت دستیا کیسا داتیہ کلام. یہ قبلہ پیر صاحب کا فیضان ہی ہے کہ انشاءاللہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی ہستی آپ کو جناب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ تشریف لاتے ہیں، زیارت بھی آپ ان کی کرتے ہیں. اب بلا تاخیر ہمارے جو سارغام کے روح روام اور سرخیل ہیں جناب سرپرست اعلیٰ حضور قبلہ انتہائی عزت اور احترام کے لائق جناب قبلہ پیر محمد اکرم قادری نقشبندی قلندری دامت فیوضہم سرپرست اعلیٰ ادارہ منہاج الاصول صلی اللہ علیہ وسلم مدنی، میں آپ سے ملتمس ہوں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے مرشد گرامی سے کہ وہ آنے والوں سے جناب اپنا ان کو اپنے ملفوظات عالیہ سے مستفید فرمائیں. جناب قبلہ عزت مآب پیر محمد اکرم قادری نقشبندی قلندری دامت فیوضہم، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت جب بنایا ہو کرسی تو بیٹھ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه دی روزنا نے بوسطاں پوکیاں نے خوشنما پڑھتی تھی ذات مصطفیٰ برکت اللہ بکمال ہی عمریاں کی شوق میں ڈالے ہوئے اپنے ذوق میں پڑھتی تھی وہاں ذوق میں کشفت تو جا بجمال ہی تو بلبلے دی گفتگو میلے کے ہر گفتگو کرتی تھی باہم گفتگو حسرت جمیع کے سارے ہی چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بنا کیوں چپ رہے واجب ہے اس پہ وہ کہے صلو علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ دوستوں جو اس عاجز نے فقیر نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کے چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے قرآن کریم کی آیت کریمہ جو ہے یہ دو قسم کی آیت کریمہ ہے ایک تو ہوتی ہے محسوسات جو ہوتی ہے محسوسات ایک ہوتی ہے معمولات محسوسات وہ ہوتی ہے جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں دن رات سورج چاند ستارے پہاڑ دریا سمندر اور معقولات جو ہوتی ہے وہ ایک راز ہوتے ہیں گزر کے کوئی کرنے شروع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر چند باتوں کا ذکر فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے پیدا فرمایا ابھی اونٹ کا ذکر جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آپ جو اونٹ ہے یہ انسان سے سب سے زیادہ منحوس ہے اس کی طبیعت انسان کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے انسان کے ساتھ بھی رہتا ہے اچھے برے وقت میں ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اور یہ ظاہر چیزیں ہیں اونٹ پہاڑ زمین اور یہ جو آسمان ہے ان کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے محسوسات کو ظاہر فرما دیا اب جو معقولات ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی جب استاد اپنے شاگرد کو سکھاتا ہے پہلے وہ سکھاتا ہے الف با تا پورے روح سکھاتا ہے اس کے بعد اس کو